السلام علیکم۔ آج کی کہانی درویش۔ شہر کے شور سے دور ایک لمبی سنسان سڑک پھیلی ہوئی تھی جس پر کبھی کبھار کوئی مسافر خاموشی سے گزرتا تھا۔ اس سڑک کے کنارے ایک نوجوان درویش اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ درویش کے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن ہمیشہ رہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تلاش کی ایک چمک باقی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے سے ایک ہی سوال پوچھتا کہ اصل راستہ کون سا ہے جو انسان کو سکون تک لے جائے۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر مسکرا دیتے یا آگے بڑھ جاتے، کیونکہ ہر کسی کے پاس اپنا اپنا راستہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے دولت کو راستہ کہا، کسی نے شہرت کو منزل، اور کسی نے طاقت کو کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھا۔ مگر درویش کو ان میں سے کوئی جواب نہ کر سکا۔ اسے لگا کہ یہ سب راستے کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ ایک دن ایک بوڑھا مسافر سڑک پر آ کر رکا۔ اس نے درویش کو دیکھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے فوراً وہی سوال سے پوچھا، خاموشی سے، کہ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو خود تک پہنچائے۔ بوڑھے نے نمسکار کر اس کی طرف اور اسے دیکھا اور کہا، تم کب سے اس سوال کو ڈھونڈ رہے ہو؟ درویش نے گہری سانس لی اور کہا، برسوں سے، مگر ہر جواب ادھورا لگتا ہے اور ہر راستہ بے معنی محسوس ہوتا ہے۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ راستہ باہر نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ درویش حیران ہوا اور اس نے مزید سننے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، انسان ساری زندگی باہر کی دنیا میں راستے تلاش کرتا ہے، مگر خود کو بھول جاتا ہے اکثر، جبکہ اصل سفر اندر کا ہوتا ہے، جہاں انسان اپنے خوف، خواہش، سچائی کا سامنا کرتا ہے اور اکیلا۔ درویش خاموشی سے سنتا رہا اور اس کے دل میں ایک نئی روشنی آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، جب تم خود کو پہچان لو، تم ہر راستہ آسان ہو جائے گا اور منزل واضح ہو جائے۔ پھر سے درویش سے پوچھا، کیا تم کیا چاہتے ہو؟ واقعی اپنے دل کی گہرائی سے کبھی سوچا ہے؟ درویش نے سر جھکا لیا اور پھر پہلی بار خود سے یہ سوال کیا، سنجیدگی سے، کیا چاہتا ہے حقیقت میں؟ اسے احساس ہوا کہ وہ دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خود کو بھول گیا۔ بوڑھا مسافر خاموشی سے اٹھا اور جانے لگا آہستہ سے۔ درویش نے اسے روکنا چاہا، مگر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد درویش نے اپنی عادت بدل دی۔ وہ اب لوگوں سے سوال نہیں پوچھتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ وہ سڑک پر بیٹھ کر اپنے اندر جھانکنے لگا، اپنے خوف، اپنی خواہش، اپنے سچ کو پہچاننے لگا۔ وقت گزرتا گیا، اس کے چہرے کی تکلیف کم ہونے لگی آہستہ آہستہ، اور آنکھوں میں سکون تر آیا۔ لوگ اب بھی اس سڑک سے گزرتے ہیں، مگر درویش انہیں صرف دیکھتا رہتا اور کچھ نہ کہتا، خاموشی سے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے وہی سوال پوچھا کہ جو کبھی درویش پوچھتا تھا، کہ ایسا راستہ کون سا ہے جو انسان کو سکون دے۔ درویش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یہ سوال مجھے بھی کبھی ستاتا تھا، مگر اس کا جواب باہر نہیں بلکہ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ نوجوان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، خاموشی، جیسے وہ بھی ایک نئے سفر کے آغاز پر کھڑا تھا۔ درویش نے کہا، اپنے دل کی آواز سنو، اپنے خوف کا سامنا کرو اور خود کو پہچانو سچائی سے، کیونکہ یہی اصل راستہ ہے جو انسان کو منزل تک لے جاتا ہے ہمیشہ، اور اسے سکون عطا کرتا ہے۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر آہستہ سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، ایک نئے عزم کے ساتھ۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، جیسے وہ اب بھی راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا۔ سڑک وہی تھی، لوگ بھی وہی تھے، مگر درویش بدل چکا تھا اندر سے، اور یہی اصل سفر تھا اس کا۔ وقت کے ساتھ اس کی کہانی بھی ایک سبق بن گئی، جو ہر انسان کو راستہ دکھاتی ہے جو بھٹک جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ راستہ باہر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہیں ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی اس شخص کے لیے ہے جو تلاش میں خود کو پانا چاہتا ہے سچائی کے ساتھ، اور یہی زندگی کا سب سے اہم سبق ہے ہمیشہ کا۔ اصل راستہ خود کی پہچان سے شروع ہوتا ہے، اندر سے۔